آپ نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی دھڑلے کی پریس کانفرنس تو خیر آپ شروع سے بڑے دھڑلے کی کرتے ہیں. عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے آپ نے الطاف حسین کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ وہ ملوث تھے, تو اتنے عرصے بعد ہی یہ آپ کو خیال کیوں آیا؟ 2010 کا مرڈر ہوا یہ. آپ تھوڑی سی اسٹڈی کر کے آتے تو یہ سوال نہیں کرتے مجھ سے. 2020 میں 2010 میں مرڈر ہوا ہے اور 2020 میں الطاف حسین کو ماسٹر مائنڈ کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے. مصطفیٰ کمال الزام نہیں لگا رہے, مصطفیٰ کمال یاد دلا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو جن کو یاد نہیں ہے, ان کو صرف یاد دلا رہے ہیں کہ کیا ہو چکا ہے. 2020 میں اس کا فیصلہ آیا ہے اور الطاف حسین اس کے ماسٹر مائنڈ کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے اور مفروض ڈکلیئر کیا, اور ان کے پاسپورٹ کو اور آئی ڈی کارڈ کو انہوں نے کینسل کر دیا ہے, پاکستانی شہریت کینسل کر دی. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. نمبر 1, افتخار حسین کو انہوں نے جو ہے وہ ایبسکانڈر کیا ہے, ایم انور کو ایبسکانڈر کیا, اور 3 جو یہاں لوگ ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ سزا دی ہے. اس 3 لوگوں کی سزا کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس کو پہلے اسکاٹ یارڈ مانگ رہی تھی, لیکن چونکہ وہ بہت عرصے تک اداروں کے پاس رہ چکے تھے تو برطانیہ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بہت دیر تک اداروں کے پاس رہ لے, 5 سال وہ رہ لیے تھے, تو پھر اس کو وہاں پر اس کی جو ہے وہ اس کا بینیفٹ ملتا ہے. تو اس لیے پاکستانی اداروں نے ان کو ان کے حوالے نہیں کیا. تو پھر برطانیہ کی اسکاٹ یارڈ یہاں آئی, یہاں کے ایمبیسڈر کو ساتھ لے کر پھر ان کو ایکسس ملا, اس کی ساری تحقیقات چھپ چکی, آ چکی, انہوں نے ایویڈنسز دیے, بتائے, ویڈیوز بتائیں, کال بتائی, سارا ایویڈنس دیا. اس کے بعد جا کر پاکستان کی عدالت نے ان کو جو ہے وہ سزا دی اور الطاف حسین کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے عمران فاروق کے اس مرڈر میں. یہ مصطفیٰ کمال الزام نہیں لگا رہے, مصطفیٰ کمال تو وہ کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے اوپر. اور کون اس میں انوالو تھا الطاف حسین کے علاوہ؟ کوئی اور ایسے نام جو آپ جانتے ہوں؟ نہیں یار, آپ مجھے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ انویسٹیگیشن تھوڑی کرو گے مجھ سے. رپورٹ وہ فیصلہ پڑھو نا, اس کے بعد پروگرام کرو. فیصلہ پڑھو نا, کورٹ کا فیصلے پڑھو, کورٹ کے فیصلے پڑھو جو کورٹ نے ڈیسیجن دیا, اس میں سب چیزیں اس نے لکھی ہوئی ہے. کوئی 8 پیج کا فیصلہ ہے, وہ پڑھو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں الطاف حسین کی مقبولیت ہے کراچی میں؟ نہیں, الطاف حسین کی اگر مقبولیت ہوتی تو جو ہے وہ آج انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے, سوشل میڈیا پہ خطاب کرتے ہیں, تو لوگ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں سن رہے ہوتے ہیں ان کو. کیونکہ جب آپ نے لاسٹ پریس کانفرنس کی تو ایک بڑا بیک لیش آیا تھا, تو اگر وہ مقبول نہیں ہے تو پھر آپ انہیں ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑتے انہیں ڈسکس کرنے چھوڑتے ہیں. اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر میری نئی جنریشن کو گمراہ کر رہے ہیں. کیسے؟ 15 سال پہلے عمران فاروق کا مرڈر ہوا, اس وقت وہ ٹسوے بہا رہے تھے, آنسو بہا رہے تھے, اور اس کے بعد وہ مرڈر کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گئے, کورٹ نے فیصلہ دے دیا. اب آج جو ہے وہ 15 سالوں کے بعد 2025 کے اینڈ پہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک لاش کو, جو کہ عمران فاروق کی جو ہے اہلیہ ہیں, ان کی ڈیتھ کے بعد وہ اس کی لاش کے اوپر چندہ کر رہے ہیں. اس کے بعد قوم کو کہ نئے نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ قاتل کون ہے. 15 سال پہلے جو بندہ قتل کر کے کورٹ سے ڈکلیئر ہو گیا ماسٹر مائنڈ قاتلوں کا, قتل کرنے والے کو, آج جو 15 سالوں سے برطانیہ میں ہے اور برطانیہ میں مرڈر ہوا تھا, ایک اس نے کوئی اپیل نہیں لگائی کہ بھائی ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگا کے دو, ایک اس نے کوئی عمران فاروق کے گھر والوں کو ایک دفعہ پوچھا نہیں. آج وہ جو ہے وہ یہ والی بات کر رہا ہے. تو مجھے اس لیے بات کرنی پڑی کہ جو بچہ 3 سال کا ہوگا 2010 میں, وہ ابھی 18 سال کا ہو گیا ہے. جو بچہ 5 سال کا ہوگا 2010 میں, ابھی وہ 20 سال کا ہو گیا ہے. تو اس کو اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا, آج وہ سن رہا ہے. تو جب جھوٹ زیادہ بولا جائے گا تو پھر مصطفیٰ کمال وہاں پر سچ بولیں گے. یہ وجہ ہوئی پریس کانفرنس کرنے کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.